کیا گیا ہے جذبات تاریخی فخر کے ساتھ۔ خوش آمدید بہادر ساتھی YBR اسٹوری سیریز میں ہوں شارق محمود خان، آپ کا رہنما تاریخ کی ان گلیوں میں جہاں حقیقی ہیروز کی کہانیاں گونجتی ہیں۔ یہاں ہم سناتے ہیں دنیا کے ہر کونے سے ان جنگجوؤں، انقلابیوں اور گمنام سپاہیوں کی داستانیں، جنہوں نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور اپنے نام تاریخ کے سینے پر کندہ کر دیے۔ ان کا حوصلہ، ان کی قربانیاں، ان کی بے مثال روح، یہ سب آپ کو یہاں ملے گا۔ اور آج کی کہانی ایک ایسی داستان ہے جو وقت کو بدل دینے والی ہے۔ آئیے سنتے ہیں حصہ اول، شمالی افریقہ کا بربر سپہ سالار طارق بن زیاد کا عروج۔ 8ویں صدی کے آغاز میں اسلامی دنیا خلافت امویہ کے تحت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ شمالی افریقہ، جسے اس وقت افریقیہ کہا جاتا تھا، حال ہی میں مسلمانوں کے زیر نگیں آیا تھا، اس سرزمین سے ایک شجاع، ذہین اور وفادار بربر سپہ سالار بھرا طارق بن زیاد۔ جلد حیاسن افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کا اعتماد حاصل کر لیا، جس نے طارق کو ایک نہایت ساحلی شہر طنجہ کا گورنر مقرر کیا۔ یہ شہر آبنائے جبرالٹر کے قریب واقع تھا، ایک اسٹریٹجک مقام جو یورپ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دوسری طرف اسپین میں ویزگوت سلطنت اندرونیان انتشار کا شکار تھی۔ بادشاہ ٹیزا کی موت کے بعد طاقت کی جنگ چھڑ گئی اور بادشاہ رودریک کو اقتدار تو مل گیا، مگر اشرافیہ کا ایک بڑا طبقہ اس کے خلاف تھا۔ انہی میں سے ایک تھا گورنر یولیان، جو شمالی افریقہ میں سیوتا کا حق تھا۔ یولیان نے مسلمانوں سے مدد طلب کی۔ رودریک کو ہٹانے کے لیے بدلے میں اس نے کشتیاں، رسد اور اہم معلومات فراہم کرنے کیا پیش کی۔ موسیٰ بن نصیر خلافت دمشق سے اجازت حاصل کرنے کے بعد طارق بن زیاد کو ایک مختصر فوجی مہم کی قیادت کرنے کی اجازت دے دی۔ اپریل 1400 میں طارق نے تقریباً 1000 بربر فوجیوں کو اکٹھا کیا، جن میں سے اکثر 9 مسلم تھے، اور خطرناک سمندری راستہ عبور کر کے اسپین کے ساحل پر اترے۔ وہ ایک عظیم چٹان پر اترے جو بعد میں انہی کے نام سے جانی جانے لگی، جبل طارق، یعنی طارق کا پہاڑ، آج کا جبرالٹر۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہ تھی، یہ وہ حلم تھا جس نے یورپ کی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اگرچہ طارق کا جنوبی سرزمین میں تھا اور دشمن کی تعداد 10 سے کئی گنا زیادہ تھی، مگر اس کا حوصلہ متزلزل نہ ہوا۔ اس کی قیادت جہاں امتحان میں پڑھنے والی صدیوں کی یاد رکھی جانے والی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ مزید تاریخی داستانوں کے لیے صرف YB The Sword and the Story پر۔ چیف نریشن حسن وادی گواڈالیٹ کی جنگاور راڈر ککزول جب طارق بن زیاد جبلال طارق پر اترے تو وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو منظم کیا، اہم مقاموں پر قبضہ کیا اور شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ بادشاہ راڈر کا ایک بڑی وزیگوت فوج کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے۔ اپنی فوج کی قلیل تعداد کو دیکھتے ہوئے طارق نے فوری طور پر موسیٰ بن نصیر کو کمک کے لیے پیغام بھیجا۔ موسیٰ نے مزید بتائی سپاہ روانہ کیے۔ اب طارق کے پاس تقریباً 1000 کی فوج تھی، جبکہ راڈر کی فوج ان سے زائد بتائی جاتی ہے۔ فیصلہ کن مارک ہے جولائی سن 1300 میں دریائے گواڈالیٹ کے قریب ہوا۔ راڈر اپنی عددی برتریاور ہاتھیوں و بھاری سواروں کے ساتھ پراعتماد تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی عسکری مہارتوں و نظم و ضبط کو کمتر سمجھ بیٹھا۔ طارق، جو جنگی نفسیات اور اسٹریٹجی کا ماہر تھا، اس نے اپنی فوج ایسی جگہوں پر ترتیب دی جہاں سے وزیگوت فوج کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ سکیں۔ ایک مشہور اور اکثر دہرایا جانے والا واقعہ ہے کہ طارق نے اپنی فوج سے ایک پرجوش خطاب کیا: دشمن تمہارے سامنے ہے، سمندر تمہارے پیچھے، اب تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، فتح یا موت۔ یہ حلم ہے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ چاہے طارق نے واقعی کی کشتیاں جلائی ہوں یا نہیں، اس پیغام کا مطلب واضح تھا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ وادی گواڈالیٹ کی جنگ کی دنوں تک جاری رہی۔
طارق کے ہلکے اور تیز سوار ماہر تیر انداز وزیگت کی بھاری فوجوں پر قہر بن کر ٹوٹے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہیریڈر کے دربار میں داخل اقداری شاید بادشاہ وٹیزا کے پرانے وفاداروں کی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ روڈرک یا تو میدان میں مارا گیا یا بھاگتے ہوئے ڈوب گیا۔ اسکیلا شک بھینائیں ملی اور اس کا انجام ایک ماما بن کر رہ گیا۔ روڈرک کی شکست کے بعد وزیگوت سلطنت کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ شہرہ ایک کے بعد ایک ہتھیار ڈالنے لگے اور طارق کی پیش قدمی اسپانیہ کے اندر تپڑ گئی۔ یہ جنگ محض ایک عسکری فتح نہیں تھی بلکہ اسپین میں مسلمانوں کی صدیوں محیط موجودگی کی بنیاد بن گئی۔ آپ کے خیال میں طارق کو اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح دلانے والا اصل عنصر کیا تھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہم آپ کی رائے سننے کے لیے بے حد پرجوش۔ Into the heart of Spain خصوصاً تلیتلا کی طرف پیش قدمی۔ طارق کا اسپین کے قلب میں حملہ بادشاہ روڈرک کی شکستاور وادی گواڈالیٹ میں وزیگوت فوج کے ٹوٹ جانے کے بعد طارق بن زیاد نے مزید پیش قدمی کی۔ اسپین کے قلب بے فطر فراستہ کھل چکا تھا۔ جب مسلمانوں کی فتح کی خبر پھیل گئی تو باکیپچی ہوئی وزیگوت ہم ضبوطیوں میں خوف کیل ہٹ دوڑ گئی۔ بہت سی شہروں نے لڑائی کا سامنا کرنے کے بجائے ہتھیار ڈالنا بہتر سمجھا۔ طارق نے موقع کے طاقت کو سمجھا اور اپنی کامیابی کے نفسیاتی اثرات سے فائدہ اٹھایا اور جنوبی اسپین میں تیز رفتار مہم شروع کی۔ ایسا بڑی بستیاں جیسے ایک شیعہ اور کرتبہ کم زحمت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئیں۔ اس کی فوج نے نظم معتبر قرار رکھا تو جوہمر کو زر کی اور ایک واضح مقصد کے تحت آگے بڑھا، قابو پانا اور دلود ماہ کا تحفظ کرنا۔ سال 592 عیسوی کے آخر تک طارق کی نظر دارالحکومت تلیتلا پر تھی۔ تلیتلا جو وائی کوقت میں وزیگوت سلطنت کا سیاسی مرکز تھا، اب اندرونی لڑائیوں اور بادشاہ کے انتقال کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ جیسے ہی طارق شہر کے قریب پہنچا، شہر میں ہلچل مچ گئی۔ اس کے نوبل جو مزاحمت کی بے فائدگی کو سمجھ چکے تھے، تباہی کے بجائے سفارتکاری کو ترجیح دی۔ تلیتلا بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیا اور یہ ابتدائی اسلامی فتوحات میں سب سے خون ریزی سے بچنے والی تبدیلیوں میں سے ایک تھی۔ تلیتلا میں داخل ہونے کے بعد طارق اور اس کے جرنیلوں نے بے شمار دولت کا سامنا کیا۔ محلات، سونا، شاہری گارڈ لکلوٹ مار کی جائے طارق نے انتظامیہ پر توجہ مرکوز کی۔ اس نے ایک گارڈ کے دستے کو شہر میں نظم برقرار رکھنے کے لیے چھوڑا اور شمال کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ عزمت تھا کہ مسلمانوں کا اثر پورے جزیر ہنما میں بڑھایا جائے۔ ادھر اس کی کامیابی نے موسیٰ بن سیر کو فکر میں مبتلا کیا۔ یہ خوف ہے کہ طارق کی بڑھتی شرط شاید اس کی اپنی نشرت کو پیچھے چھوڑ دے۔ موسیٰ نے خلافت سے اجازت لے کر اسپین میں مہم میں شمولیت اختیار کی۔ 17 عیسوی میں موسیٰ بڑی فوج کے ساتھ اسپین میں داخل ہوا اور تلیتلا کے قریب طارق سے مل گیا۔ اگرچہ دونوں میں کشیدگی تھی، لیکن مشترکہ مسلمان افواج نے جزیر ہنما میں اپنی حکمرانی بڑھانے کا عمل جاری رکھا۔ طارق کا تلیتلا کی طرف پیش قدمی محض ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ وزیگوت سلطنت کے زوال کا علامتی نشان تھا اور الندلس کے عروج کی ابتدا تھی جو یورپی تاریخ کا ایک نیا باب تھا۔ کیا آپ طارق کی بے مثال سفر سے متاثر ہیں؟ اس کہانی کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ اس بے خوف جنرل کی وراثت کو زندہ رکھیں۔ ٹینشن اینڈ ٹرائمف، موسیٰ کا طارق کے ساتھ ملنا، اتحاد، کشیدگی اور دستور عیسوی تک۔ طارق بن زیاد کے غیر معمولی فتوحات نے اسلامی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ جنوبی اسپین بشمول دارالحکومت تلیتلا کی تیسرین فتح بے مثال تھی، لیکن ناصر کے بڑھتی ہوئی شہرت نے موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے اموی گورنر اور طارق کے سپریئر کو فکر میں ڈال دیا۔ موسیٰ کو خوف تھا کہ خلافت طارق کو اکیلا انعام دے سکتی ہے، اس لیے اس نے خود کو مہم میں شامل ہونے کی اجازت حاصل کی۔ تقریباً سپاہیوں کے ساتھ وہ اسپین پہنچا اور شمال مشرقی شہروں جیسے سویلا، مرسیا اور ساراگوسا کو فتح کرنا شروع کر دیا۔
اس کے پیش رفت مستحکم مگر محتاط تھی جو طارق کی تیز اور جرات مندانہ کارروائیوں سے مختلف تھی۔ آخر کار دونوں جنرل عطلیہ کے قریب ملے۔ اگرچہ دونوں کا مقصد پورے آئیبیرین جزیر ہنما کو فتح کرنا تھا، لیکن کشیدگی بھی موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ نے طارق قواس کے بغیر اجازت کے کارروائی کرنے سرزنش کی اور ممکن طور پر اسے عارضی طور پر کمان سے ہٹا دیا۔ تاہم تاریخی ذرائع مختلف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بعد میں خلافت نے دونوں کو صلح کرنے اور مہم جاری رکھنے کا حکم دیا۔ ذاتی اختلافات کے باوجود مشترکہ افواج شمال کی طرف بڑھتی گئیں اور بیشتر ویسی گوٹھک سلطنت کو مسلم کنٹرول میں لے آیا۔ فتح صرف علاقے کی فتح نہیں بلکہ ایک تبدیلی تھی۔ مسلمانوں نے نئی حکومتی نظامات متعارف کرائیں، زمینی نظام کے تحت مذہبی رواداری کا آغاز کیا اور وہ ہجوک چھپنے والا تھا یعنی الاندلس کی بنیاد رکھی، جوائک متنوع اور ترقی پذیرتا تہذیب بن گئی۔ عیسوی میں خلیفہ ولید اول نے دونوں جنرلوں کو دمشق طلب کیا تاکہ اپنی کامیابی کی رپورٹ دیں۔ غمگین دلوں کے ساتھ موسیٰ اور طارق کاسپین چھوڑ کر روانہ ہوئے اور کبھی افسانہ آئے ان کے ہم نے یورپ کی تاریخ کا دھارا بدل دیا تھا، مگر ان کی ذاتی زندگی سیاست، حسد اور غیر یقینی سے بھری ہوئی تھی۔ اگر جہاں کی وراثت اعلیٰ اندلس میں صدیوں تک قائم رہی، طارق بن زیاد اموی دربار میں واپس جانے کے بعد مدھم پڑ گئے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیا گیا، دوسرے یہ مانتے ہیں کہ باقی زندگی خاموشی سے گزارنے کے لیے چلے گئے۔ تاہم ان کا نام جبرالٹر کے پتھر کندہ ان کی بہادری اور ذہانت کا ایک یادگار۔ کیا آپ مزید فراموش جنگجو اور تاریخ بدل دینے والی جنگوں کے داستانی سننا چاہتے ہیں؟ اس سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور کبھی بھی آئے کا ایپیسوڈ نہ چھوڑیں۔ صفائس طارق بن زیاد کی میراث، وہ شخص جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اگرچہ طارق بن زیاد و امخپول عیسوی میں دمشق واپس لوٹ آئے، مگر ان کا نام ان سرزمینوں میں گونجتا رہا جن پر وہ کبھی مارچ کرتے ہوئے گزرے تھے۔ ان کی عسکری ذہانت نے نہ صرف ایک وقت کی طاقتور وزیگوت سلطنت کو زمین بلکہ اندلس کی بنیاد بھی رکھی، ایک مسلم تہذیب جو تقریباً 800 سال تک ہسپانی ہمیں پروان چڑھی۔ تاہم تاریخ اکثر اپنے عظیم ترین ہیروز کے ساتھ ستم ظریفی سے پیش آتی ہے۔ واپسی کے بعد طارق کے بارے میں تاریخی ریکارڈ دھندلا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق انہیں سیاسی حریفوں، خاص طور پر موسیٰ بن نصیر نے نظر انداز کیا، جو انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ کچھ روایتی حبیب داتی ہیں کہ وہ ہگمنا بلکہ ممکن طور پر غربت میں زندگی گزار گئے، باوجود اس کے کہون کی فتوحات بے مثالت ہیں، مگر ان کے آخریہ یا مجی سے پھیر ہے ہوں، ان کی میراث بے مثال اور دائمی ہے۔ طارق کی فتوحات نے یورپ کا نقشہ بدل دیا۔ مسلم حکمرانی میں اندلس عالم، فنون، فلسفے اور مذہبی رواداری کا مرکز بن گیا۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلی حجی سے شہر علم و ثقافت کے گہوارے بن گئے، جو وسوقت کے بیشتر یورپ سے کہیں آگے تھے۔ اندلس میں جلنے والا علم راغب میں یورپن شاہی سانس کے لیے روشنی کا ذریعہ بنا، اور یہ سب ایک نڈر جرنیل سے شروع ہوا جس نے سمندر عبور کیا، قلیل فوج کے ساتھ شدید مخالف حالات کا سامنا کیا اور براعظم کی تقدیر بدل ڈالی۔ آج طارق بن زیاد کو صرف ان کی فتوحات کی وجہ سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کی جرات، دور اندیشی اور غیر متزلزل عزم کی وجہ سے بھی ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جبل الطارق یعنی جبرالٹر کی چٹان آج بھی ان کے حوصلے کی خاموش مگر عظیم شان یادگار ہے۔ تو جب بھی آپ اندلس کی عظمتوں کا ذکر سنیں، اس مرد مجاہد کو یاد ضرور کریں جس نے یہ داستان رقم کی۔ اگر آپ ہر رات اتوار کے علاوہ ایسے ہی سچے اور عظیم کرداروں کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو سب کچھ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اگلی تاریخی کہانی کا نوٹیفیکیشن فوراً ملے۔